بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا مہینہ آ گیا ہے، حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ مکہ کی فضا تلبیہ سے گونج رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حاجیوں کی زبان پر احرام کی حالت میں بس ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ محرم احرام باندھنے والا جب احرام کی حالت میں پکارتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں آ گیا، اپنے نبی کے ذریعے خلیل اللہ ابراہیم نے جو گھر بنایا، اے اللہ تو نے اپنا جو گھر بنایا اور جہاں پوری دنیا کے ایمان والوں کو اکٹھا کر دیا، بغیر کسی تفریق کے، رنگ و نسل کی تفریق ختم ہو گئی، علاقوں اور زبان کی تفریق ختم ہو گئی، دنیا کے کونے کونے سے ہر مسلمان اکٹھا ہو گیا۔ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن اور اللہ کے رسول پر جس کا ایمان ہے، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا عزم کیا ہے، اپنے کو مسلمان کہتا ہے، کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس علاقے کا ہے، کیا تفریق ہے آپس میں، کچھ آپس میں فرق بھی ہے، پھر بھی کچھ نہیں، وہ ایک ہو گیا، ایک جگہ جمع ہو گیا اور ایک کلمہ اپنی زبان سے دہرانے لگا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، اور حاضر ہوں اس طرح کسی اور کو تیرے مقابل نہیں سمجھتا ہوں، تیرا ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک مجھے نہیں کرنا ہے، تو اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، تو یہ عبادت کے لائق ہے۔ ہم نے سب سے اپنے منہ کو موڑ لیا ہے، شرک اس کی بو اب میرے اندر نہیں ہے، بالکل اس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ جو بھی تعریفات ہیں اب تیری ہی ہے، کوئی ہے نہیں اس لائق کہ ہم اس کی آخری تعریف کریں، جو تعریف کا آخری درجے مستحق ہو کوئی ایسا نہیں۔ اور یہی نہیں، یہ نعمتیں جو کچھ دنیا میں ہیں، جس کے سہارے ہم یہاں پہنچے ہیں، تیرے در پہ پہنچے ہیں، جن نعمتوں کی وجہ سے ہمیں یہ قوت حاصل ہوئی ہے کہ ہم یہاں آ گئے ہیں، یہ نعمتیں جو اپنی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی سب تیری ہی ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تیرا انعام ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے ہم کو یہ دیا ہے اور بہت کچھ دیا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ہم اسے بیان بھی نہیں کر سکتے، بس اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ نعمتیں صرف تیرے طرف سے ہیں، تیری ہی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آخری چیز، والملک، یہ بادشاہت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ فیصلے کی قدرت، تمام انسانوں کے بارے میں انصاف کر دینے کی صلاحیت، تمام انسانوں کو انصاف دے دینے کی صلاحیت اور اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت، یہ تیرے اندر موجود ہے، یہ بادشاہت تجھی کو زیبا ہے، یہ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم کسی کو بھی تیرے برابر نہیں سمجھتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ تو بادشاہت کا اعلان ہوگا ہی، سب مظاہرہ دیکھیں گے، سمجھیں گے، سب کے سامنے اس کا مظاہرہ ہو جائے گا، لیکن آج بھی ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ بادشاہت تیری ہی ہے، قدرت تجھے حاصل ہے، فیصلے کا اختیار تجھے ہے، صحیح اور غلط بتانے والا تو ہے، صحیح کو صحیح کہہ دینے والا صرف اور صرف تو ہی ہے۔ اے اللہ، ہم پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تجھے اکیلا مانتے ہیں، تنہا مانتے ہیں، اکیلے تیری عبادت کرتے ہیں،
तेरे आगे अपने सर को झुकाते हैं और यहां हाजिर हुए हैं इसी अज़्म के साथ, इसी हौसले के साथ, इसी जज्बे के साथ कि इस घर में तेरा कोई शरीक नहीं है। इस घर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से पाक कर दिया था। इस घर में अब तेरे साथ कोई भी ऐसा बुत नहीं है जिसकी लोग इबादत करें, जिसको लोग कुछ अहमियत दे, सब खत्म हो चुका है। अब अगर है तो तू ही तू है। ये तेरा घर है, तेरा दर है और यहां हम हाजिर हुए हैं तो अल्लाह तेरे लिए हाजिर हुए। और फिर हम ये ऐलान करते हैं कि कोई तेरा शरीक नहीं है। तू कबूल कर ले हमारी तौहीद को। हम तेरी वहदानियत के कायल हैं, तेरे तौहीद के कायल हैं, उसी के हम परस्तार हैं। उसी को लेकर हम यहां से वापस जाएंगे। ये पैगाम यहां से लेकर जाएंगे कि ये उम्मत मुत्तहिद है, ये उम्मत एक है। इस उम्मत में कोई तफरीक नहीं है। इस उम्मत का हर शख्स वो तेरा उम्मती है। इस उम्मती का एक फर्द है, तेरा बंदा है, तुझे मानता है, तुझे तस्लीम करता है। इसीलिए वो भी यहां आया है, हम भी यहां आए हैं, सारे तेरे बंदे यहां इकट्ठा हुए हैं, सब एक है। इसका हम पैगाम लेकर जा रहे हैं और तू अकेला और एक है, यही हम अपने दिलो दिमाग में बसा कर जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ अल्लाह, अब जिंदगी में हमें तू पाको साफ कर दे। तेरी तौहीद का हमने यहां एतराफ किया है, इकरार किया है, इजहार किया है। अब जिंदगी में कहीं से भी इसमें शिर्क की बू ना आने पाए, शिर्क की कोई आमेजिश ना हो। हम लौटे हज से तो जैसे हम गुनाहों से पाक हो, ऐसे हम तेरे तौहीद पर कायम हो और शिर्क करने से बेजार हो, दूर हो जाए, कहीं से भी शिर्क हमारे करीब ना आने पाए।